رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ہماری بات چل رہی ہے کہ تاریخی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں انہی کا نہیں بلکہ ان کے علاوہ ان کے بھائی بہنوں، دیگر بہنوں اور بھائیوں کا، اور بھائیوں کے علاوہ ازواج مطہرات، صحابہ اور صحابیات کا تذکرہ کم ہی ملتا ہے، چند روایتیں ملتی ہے۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ اس دور کے جو سیرت لکھنے والے تھے اور تاریخ لکھنے والے تھے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پہ ہی توجہ رکھتے تھے، تو وہ چیزیں بیان کیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یا بالواسطہ تعلق رکھتی تھی، جو چیزیں انہی چیزوں کو وہ قلم زد کے انہی چیزوں کو بیان کیے، ورنہ تو چھوڑ دیے۔ ہم نے یہ بات کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی ہے، بہت پہلے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل بھی تھے، رنگ روپ، چال ڈھال، ہر ایک چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہی اور غور سے ہر ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاحظہ کرتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور بغور کوئی چیز دیکھی جائے نا تو انسان اسی رنگ اسی ڈھنگ میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی دیکھتے یہ ٹی وی وغیرہ میں کچھ دیکھتے ہیں، اس میں حادثات وغیرہ دکھاتے تو انسان رونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں زلزلہ وغیرہ آیا اس کے سین وغیرہ دکھائی دے رہے ہیں تو انسان رونے لگتا ہے، کسی کو روتا دیکھ کے انسان رونے لگتا ہے، کسی کو ہنستا دیکھ کے انسان ہنسنے لگتا ہے، تو پتہ یہ چلا سامنے والے کا انسان اثر قبول کرتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو ان دونوں کی بہترین طبیعت کی وجہ سے یہ بہترین سانچے میں ڈھلتی چلی گئی، ان کی چال چلن عادت و اطوار بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو گئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے صبح سے شام تک جو دین کی باتیں سنے، دین کی باتیں دیکھے، ہر قول ہر فعل شریعت کے دائرے میں دیکھے تو بالکل شریعت کی پابندی میں ہی اس کی جوانی آئے گی۔ جو شریعت کے ہی دائرے میں رہے تو پھر شریعت کا رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے، شرعی ماحول میں جو رہے گا تو شریعت کا رنگ اس کے اوپر چڑھے گا۔ اور جس گھر میں ان کی پرورش ہو رہی تھی اس میں اللہ اس کے رسول کی ہی باتیں ہوتی تھی، ذکر و اذکار ہے، روزے نماز کی پابندیاں، نیک کام اوقار خیر اس گھر میں ہوا کرتے تھے، تو نیک کاموں کی عادت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام دیکھتے تھے تو حوصلہ افزائی کرتے تھے اور برے کام دیکھ لے تو فوراً سمجھایا کرتے تھے۔ متفق علیہ کی روایت، یعنی امام بخاری امام مسلم علیہم الرحمہ یہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت فرماتے ہیں کہ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کا کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ چھوڑ کر آئے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کف کف ارمی بہا، تھو اسے پھینک دو، کف کف ارمی بہا، اسے پھینک دو، اما علمت ان لا ناکل الصدقہ، کہ بیٹا تو کیا نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی محبت ہے، الفت ہے، شفقت ہے اپنی اولادوں کے لیے، اتنی زیادہ کڑائی بھی ہے، کب؟ جب کہ وہ خلاف شریعت کوئی کام کر بیٹھے۔ حالانکہ بچپنے کی عمر ہے، شریعت امام حسن پہ بھی لاگو نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد انسان پہ شریعت لاگو ہوتی ہے، لیکن تربیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے تھے؟ ان کے منہ میں انگلی ڈال کے نکال کر پھینکے تھے۔ آپ دیکھیں امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے رونے کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے، اس قدر محبت تھی، لیکن بعض صدقے کو کھجور کھا لینے کی آئے تو فوراً منہ میں انگلی ڈال کر نکال کر پھینک دیے اور کہے بیٹا تم نہیں جانتے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے؟ تو ہمارا بھی رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو جب نیک کام کرتا دیکھے تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھے تو فوراً تنبیہ دے کریں، فوراً تنبیہ کریں، انہیں سمجھائیں، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم شریعت کی اچھائیاں ان کے سامنے لے کر آئے۔ ہم نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ جو کنیز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی ہیں وہ کبھی ناچتی نہیں ہے، اور جو ناچتی ہے وہ کبھی کنیز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہو سکتی۔
جس کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی الفت ہے، وہ اپنے تن سے کپڑا نہیں اتار سکتی، وہ مر جائے گی لیکن وہ تن سے کپڑا نہیں اتاری، اور جو اتار دی ہم سمجھ لیں گے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت بھی اس کے سینے میں نہیں ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی الفت بھی نہیں ہے۔ پھر وہ نقاب پہنے یا نہ پہنے، ہماری پہچان نقاب پہننے یا نہ پہننے سے بلکہ شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے سے۔ ہاں شریعت کے اندر نقاب ہے تو جو بچے نقاب پہنے گی ہم مانیں گے کہ ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ ایک بات روک کے بتاتا ہوں، کیا آپ دیکھے ہوں گے کہ ایک مووی آئی تھی اور اس کا چرچا بہت ہوا تھا، کنٹروورسی اتنا ہی ہوا تھا جس کا کوئی حساب نہیں، کیرلا اسٹوری۔ کیرلا اسٹوری، اس کے ہیروئن کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کے اوپر پورا آرٹیکل چھپ کر آیا کہ اس کی کتنی موویاں بنی سب کے سب فلوپ ہو گئی، لیکن جب وہ مووی بنائی کیرلا اسٹوری اور اس کے اندر نقاب پہنی تو نقاب پہننے کی وجہ سے اس کی مووی کیا سپر ڈپر ہٹ ہو گئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان دنیا کمانے کے لیے اگر وہ نقاب پہن لیتی ہے، کوئی لڑکی دنیا کمانے کے لیے نقاب پہن لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اس کی قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بچی اللہ کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وہ شریعت کی پابندی کرے گی تو سوچے اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں سے اسے نواز دے گا، اور سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو جسے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے وہ شریعت کی پابندی کرے، جس کو نہیں کرنا ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی وہ ضرور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اور جس کے دل میں نہیں ہے تو چلے نا۔ میں کل یہ کہہ رہا تھا کہ جو کنیز فاطمہ الزہرا ہے وہ حجاب پہنے گی، وہ حجاب پہنے گی، اور جو کنیز بالی ووڈ ہے، ہالی ووڈ ہے، شیطان کی کنیزوں میں سے وہ نہ پہنے، ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیے۔ ہاں جب یہ کہے کہ ہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ہم بننا چاہتی ہیں، ہم بننا چاہتے ہیں، اور پھر پردہ نہ کرے، پھر ہم کہیں گے کہ تو پردہ کر۔ ان سے محبت کا دعویٰ کوئی کرے گا تو پھر پردے کی ہم اسے تلقین کریں گے، پردے کی رغبت دلائیں گے، ماریں گے ڈانٹیں گے نہیں، بلکہ پردے پہ اسے ابھاریں گے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آگے ایک بات اور بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، واحسنوا ادبہم، اپنے اولاد کی عزت کرو، ان کی اچھی تربیت کرو۔ تو اپنی اولاد کی عزت بھی کرنی چاہیے اور تربیت بھی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی سیدہ حاضر ہوتی، اذا دخل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہ فقبلها واجلسها فی مجلسہ، کہ جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ورحبا بہا، اور ان کو مرحبا بھی کہتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال بھی کرتے تھے، مرحبا بھی کہتے تھے، وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، اور فَقَبَّلَهَا، ترحیب کرنے کے بعد، استقبال کرنے کے بعد، فَقَبَّلَهَا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں کو چومتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور انہیں اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے۔ اور جب نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے ان کی شادی کے بعد، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی تھی اور ان کا استقبال کرتی تھی، اور نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چومتی تھی اور اپنی جگہ میں نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھاتی تھی۔ آپ سے دیکھیں کہ باپ بیٹی کے درمیان کتنی محبت ہے، اور یہ حدیث سننے کے بعد یہ تو سمجھ میں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کیا کرتے تھے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر محبت کیا کرتی تھی اپنے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن اس میں ایک اور بات ہے جو سوچنے سمجھنے کی ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ورغلایا جاتا ہے کہ سلام کے لیے کھڑے کیوں ہوتے، اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی منع فرمایا تھا کہ تم میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو، وہ سید الانبیاء ہو کے بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور جب ان کے اہل بیت اطہار پر ہم سلام پیش کریں تو کیا ہم نہیں کھڑے ہو سکتے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو، صحابی رسول کو منع کر دیا کہ تم میرے لیے نہ کھڑا ہوا کرو، تو اپنی بیٹی کو بھی منع کرنا چاہیے کہ بیٹی تم میرے لیے مت کھڑی ہوا کر، لیکن اپنی بیٹی کو منع نہیں کیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ محبت میں نبی کے لیے کھڑا ہونا، اہل بیت کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، یہ سنت مصطفیٰ ہے اور طریقہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہے۔ جو ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے استقبال، اس کے تعظیم کے لیے کھڑا ہوگا۔ پھر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کا ہاتھ چومنا چاہیے۔ ہماری اولادوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ہاتھوں کو چومیں، اور بیٹا اچھا کام کرے اور بیٹی اچھی راہ پہ چلتی ہو تو باپ کو بھی چاہیے کہ بیٹی کے پیشانی اور اس کے ہاتھوں کو چومے۔ یہ بھی کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں یا تو نرمی ہے یا تو صرف گرمی ہے، اسی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ برباد ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کرتے ہیں اپنی اولادوں سے، لیکن وہی اولادیں صدقے کا کھجور کھا لیتی ہے تو منہ دبا کے منہ کھولتے اور منہ میں انگلی ڈال کے کھجور نکال کر پھینک دیتے۔ بات جب شریعت کی آئے گی تو کوئی کمپرومائز نہیں، کسی سے بھی نہیں، اور بات جب محبت کی آئے گی اور شریعت کے دائرے میں آئے گی تو ہم ہر ایک کی تعظیم و عزت کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو باقی ختم کرتے ہیں، کل مزید اس پہ بات کریں گے ہم۔